بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. جمع على آلهة دون أولهة. اس کے سلسلے میں بیان کیا لفظ اللہ کے سلسلے میں کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ محموز ہے، اور اس بارے میں جتنے اقوال ہو سکتے تھے ان اقوال کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد بیان کیا کہ یہ محموز نہیں ہے بلکہ مثال واوی ہے، ولاہن سے ہے، کہ اصل میں ولاہن تھا اس سے الہن بنا. البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی جمع اولیہتن نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا مثال واوی ہونا محل نظر ہے. اب اخیر میں بیان کرتے ہیں وقیل اصلہ لاہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی اصل لاہ، مصدر لاہ یلیہ لیہن ولاہن، کہ یہ باب ضرب یضربو سے لاہ یلیہ، تو سمیہ سے بھی ہوا، باب فتح سے بھی ہوا، اور باب ضرب سے. اس کی اصل اس صورت میں لاہن ہوگی، تو اس صورت میں یہ اجوف ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اجوف کا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اذا احتجب وارتفع، جب کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور بلند ہو جائے. تو لاہ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں چھپ جانا، جس سے حجاب بنا ہے، اسی سے احتجب یحتجب احتجابا، چھپنا، اوجھل ہونا، آنکھوں سے چھپ جانا. وارتفع، ارتفع یرتفع ارتفاعا کے معنی بلند ہونا. لأنه تعالی محجوب عن ادراک الابصار، اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی اللہ رب العزت دنیاوی آنکھوں سے کسی کو نظر آتے نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تو اس لیے کہا کہ محجوب عن ادراک الابصار، کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے. ومرتفع علی کل شیء، اور ہر چیز سے وہ بالاتر ہے، ہر چیز پر بلند ہے، یعنی ہر چیز سے بالاتر ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے اوپر ہے. اس لیے کہ جو تفاصیل ملأ اعلیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان تفاصیل کے مطابق یہ دنیا کا پورا نظام ہے. اور یہ دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی میدان، چٹیل میدان میں پڑی ہوئی گیند کی طرح ہے. یونیورس، پوری کائنات، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، جتنے بھی یہ گیلیکسیز ہے، یہ سب ملا کر ایک چھوٹی سی گیند کی طرح ہے جو بڑے چٹیل میدان کے اندر میں پڑی ہوئی ہو. فرماتے ہیں کہ کرسی ہے، اس کرسی کے پاس اس کی مثال اتنی بڑی، یعنی وہ کرسی کے سامنے اس کی حیثیت ایک چھوٹی سی گیند کے مانند ہے پوری کائنات اور یونیورس کی. پھر اس کرسی پر عرش ہے، اور یہ کرسی اس عرش کے سامنے بالکل اسی گیند کی طرح چھوٹی سی ہے، اس کے سامنے اسی کی طرح کیا ہے؟ چھوٹی سی ہے. اور پھر اس عرش کے اوپر اللہ رب ذوالجلال ہے، تو وہ بلند ہے، اس سے اوپر اور اس سے بالاتر اور کوئی ہے نہیں ہر اعتبار سے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَمُرْتَفِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ ہر چیز پر بلند ہے. اما لا يَلِيقُ بِهِ، اور کوئی بھی اس کے قریب پہنچ سکتا نہیں ہے. تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ لاہ میں دو معنی ہوتے ہیں، چھپنا اور بلند ہونا. اگر اس کو لاہ سے مان لیا جائے
تو اس صورت میں اس کا لاہا سے مشتق ہونا درست ہے. مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لو, کیوں کہ معنی میں مناسبت پائی جاتی ہے مشتق اور مشتق منہ کے. مشتق اور مشتق منہ کے معنی میں مناسبت کیا ہوتی ہے, پائی جا رہی ہے, کہ جو دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں وہ دونوں معنی اللہ کی ذات میں بھی کیا ہے, پائے جاتے ہیں. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ, اور اس پر یعنی یہ لاہا سے ہے, اس پر زمانے جاہلیت کے مشہور شاعر الاعشى اس کا شعر شاہد ہے كحلفة من أبي رماح يسمعها لاهه الكبار. یہ نسخوں میں دو طرح سے لکھا ہوا ہے. بعض نسخوں میں اس کو لکھا ہوا ہے كحلقة من أبي رباح يشهدها لاهه الكبار, لیکن وہ غلط ہے, صحیح نہیں. اس لیے کہ اگر اسے حلقۃ یشہدھا پڑھے تو یہ محل استشہاد نہیں بن سکتا ہے اور معنی بھی کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. اور اگر اس کو حلفۃ من ابی رباح یسمعھا لاہہ الکبار پڑھتے ہیں تو اس صورت میں اس سے استشہاد کرنا اور اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا درست ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں كحلفة من ابی رباح, کہ ابو رباح کی قسم کے مانند یسمعها لاہہ الکبار, جس کو اس کے بڑے معبود نے سنا تھا. شاعر اعشیٰ زمانے جاہلیت کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. رباح نامی ایک شخص تھا, اس نے کسی کو قتل کر دیا, تو قتل کی وجہ سے اس پر دیت لازم ہوئی. 100 اونٹ اسے دینے تھے, یا تو قصاص میں قتل کیا جاتا یا اسے 100 اونٹ دینے پڑتے. اب 100 اونٹ دینے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ ابو رباح کو پہلی بار اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, بیچارے کو چھوڑ دو, بیچارے کو کیا کر دو, چھوڑ دو, آئندہ یہ ایسا کرے گا نہیں. تو مقتول کی وارثین نے کہا ہم چھوڑتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت وہ کرے گا نہیں. تو کہا اس کے اوپر اسے حلف لینی ہوگی, قسم کھانی ہوگی. وہ اس کے لیے تیار ہو گیا, اس نے قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے میں آئندہ ایسی حرکت کروں گا نہیں اور کسی کو قتل کروں گا نہیں. تھوڑے دن کے بعد ایک اور کو ٹپکا دیا, تھوڑے دن کے بعد دوسرے کو کیا کر دیا, اس نے مار دیا. تو اب وہ زمانے جاہلیت میں مشہور ہو گیا كحلفة من ابی رباح, کہ یہ تو ابو رباح جیسا قسم کھانے والا ہے, یعنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد وہی کرتا ہے جو کرنا ہے. تو اب جو بھی آدمی جھوٹی قسم کھاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس کی قسم تو ابی رباح کی طرح ہے. اس کی قسم کیسی ہے؟ تو اگر کوئی آدمی قسم کھا کر اپنی قسم کو توڑ دے اور جس پر بھروسہ نہ ہو تو اسے کہتے تھے كحلفة من ابی رباح, کہ حضرت والا اور ابو رباح دونوں ایک ہی ہے. تو اسی کو اعشیٰ اس شعر کے اندر میں کہتا ہے كحلفة من ابی رباح, کہا ابی رباح کی قسم کے مانند یسمعها لاہہ الکبار, جسے اس کا بڑا معبود سن رہا. تو لاہہ اصل مصنف کا محل استشہاد ہے کہ یہاں پر اعشیٰ نامی زمانے جاہلیت کے اس بڑے شاعر نے لاہہ کا لفظ استعمال کیا معبود کے لیے. کس کے لیے استعمال کیا؟ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو لوگ اس کو لاہ یلیہ سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل لاہ ہے, گویا کہ یہ اجوف ہے, گویا کہ کیا ہے, اجوف ہے. تو فرماتے ہیں كحلفة من ابی رماح یسمعها لاہہ الکبار. وقیل, اب یہاں پر تو مشتق منہ کی بحث بڑی مشکل سے ختم کی اور سمیٹ دی, لیکن بہرحال
اللہ کی ذات پر کلام ہو رہا ہے، لہذا اس بنا پر ابھی بات ختم ہوئی نہیں، ابھی بحث جاری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقیل عالم لذاتہ المخصوصتی، کہا ایک قول یہ ہے کہ یہ ذات مخصوصہ کا علم ہے۔ اب یہ بحث کر رہے ہیں دوسری، وہ کون سی بحث؟ کہ یہ اسم صفتی ہے یا اسم علم ہے؟ لفظ اللہ یہ وصفی اور صفتی اور نعتی کلمہ ہے یا یہ علم ہے؟ تو جیسا کہ اوپر مصنف نے بیان کیا کہ کسی نے اسے مشتق مانا، کسی نے اسے جامد مانا، اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عالم لذاتہ المخصوصہ، کہ یہ ذات مخصوصہ کے لیے علم ہے، یعنی یہ وصف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو علم قرار دیا تو آپ ثابت کرو کہ یہ علم ہے، تو اس کے لیے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس کے علم ہونے پر چند دلائل ہے، ان میں سے نمبر 1 لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اس لیے کہ اس کے لیے صفت لائی جاتی ہے، اس کو بطور صفت کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ موصوف بنتا ہے مگر اللہ صفت نہیں بنتا ہے۔ استعمال جب کر رہے ہیں تو استعمال عربیت میں اللہ یہ موصوف بن کر اس کی صفتیں آ رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی۔ تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ موصوف بن رہا ہے، مگر کہیں پر اللہ صفت ہو اور اس سے پہلے کوئی موصوف آیا ایسا کہیں پر نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ علم ہے، اس لیے کہ موصوف کون بنتا ہے؟ علم بنتا ہے۔ موصوف کون بنتا ہے؟ علم بنتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے وصف اور نعت۔ دونوں میں فرق یہ ہے، وہ آگے ابھی لا الہ الا اللہ میں وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وصف اور نعت یہ قابل اشتراک ہوتی ہیں، اور عمل اور علم یہ مانع اشتراک ہوتا ہے۔ کیا کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ایسے منہ دیکھ رہا ہے میرے کو جیسے کوئی اجنبی آ گیا ہو۔ تو کیا بول رہا ہوں میں کہ یہ کلمہ یہ کہ وصف جو ہوتا ہے وہ قابل اشتراک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک وصف متعدد افراد میں پایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے تو ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی انجینئر ہو، 10 انجینئر ہوں گے، تو صفت مہندسیت بہت سو میں ہے تو اس کو کہیں گے قابل اشتراک۔ ڈاکٹر ایک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہیں۔ عالم ایک نہیں ہے، بہت سارے عالم ہیں۔ مدرس ایک نہیں ہے، بہت سارے مدرس ہے۔ بہت زیادہ کھانے والا ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں بہت زیادہ کھانے والے۔ مناسبت ہے اس کی فوراً ہنسی آتی ہے آپ کو۔ تو سونے والا ایک نہیں ہے، بہت سارے سونے والے ہیں۔ تو یہ سب کے سب قابل اشتراک ہے کہ ایک ہی وصف بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ زید آکل، خالد آکل، محمود آکل، سب کے سب آکل ہیں۔ اور مانع اشتراک کس کو کہتے ہیں؟ علم یہ مانع اشتراک ہوتا ہے کہ صرف ایک وضع میں ایک پر دلالت کرے گا اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک ہو سکتا نہیں ہے۔ اب جیسے میرے والد نے میرا نام حذیفہ رکھا تو میں ہی حذیفہ ہوں، اس میں میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، یہ مانع اشتراک ہے۔ کوئی دوسرا والد اپنے بیٹے کا نام حذیفہ رکھے تو وہ وضع ثانی اور وہاں پر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو ہر جگہ پر اس کی وضع الگ الگ ہوگی، لیکن ایک ہی حذیفہ کا لفظ بہت ساروں پر ایک ساتھ بولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ،
اس لیے کہ وہ موصوف بنتا ہے مگر وہ صفت نہیں بنتا ہے. سیدھا سیدھا آسان ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر فلسفیانہ ترجمہ کرنا ہے تو لأنہ یوصف، اس لیے کہ اس کے لیے صفت لائی جاتی ہے، ولا یوصف بہ، اور اس کو بطور صفت کے استعمال کیا جاتا نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تَجْرِي عَلَيْهِ صِفَاتُهُ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ. دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں. وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، اور کہا کہ عقلی اعتبار سے اللہ کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے. تجری علیہ صفاتہ، جس پر اس کی دیگر صفات کا اجرا کیا جا سکے. ولا يصلح له مما يطلق علیہ سواہ، اور وہ نام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے علاوہ کسی اور پر استعمال نہ کیا جائے، جس کا اطلاق اس کے علاوہ کسی دوسری ذات پر نہ ہو سکے. اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کی ذات بہت عظیم ہستی ہے. اس عظیم ہستی کی بہت ساری صفتوں کو مخلوق کو اس کی معرفت کے لیے جاننے کی ضرورت ہے. اب جب تک کہ اس کا کوئی علم نہیں ہوگا وہاں تک کہ اس کے لیے صفت لانا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. لہذا لا محالہ کسی نہ کسی کلمے کو اس کا علم کے طور پر لانا ہی پڑے گا. اللہ کے لیے بطور نام کے کسی نہ کسی کلمے کو لانا ہی پڑے گا، تب جا کر اس کی تعریف اور اس کا تعارف یہ انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. ورنہ انسان کے لیے اس کی تعریف اور اس کے تعارف میں کیا ہوگی؟ دشواری آئے گی. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ عقلی طور پر، اور کہا کہ جب اس کو اس کے معرفت کے لیے بندوں کو ضرورت ہے کہ اس کا کوئی نام ہو، تو وہ نام ایسا ہونا چاہیے جو صرف اس پر بولا جاوے اور اس کے علاوہ کسی اور پر نہ بولا جاوے، اس لیے کہ اسی کو علم کہا جاتا ہے. اگر وہ سب پر بولا جاتا ہو تو پھر وہ علم نہیں ہوا، وہ تو وصف ہو گیا. وہ تو کیا ہو گیا؟ وہی بحث آئی یہاں پر. یعنی وہ کیا ہونا چاہیے؟ قابل اشتراک نہیں ہونا چاہیے، مانع اشتراک ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مانع اشتراک. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا کوئی علم خاص کر دیا جاوے. کہا اس لیے عقلی اعتبار سے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اس کا علم ہونا چاہیے. دوسری دلیل ہوئی ہے. تیسری، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ. اچھا، اب بیان کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا. اور کہا اس لیے بھی لو کان وصفن، کہ اگر اسے وصف مان لیا جائے، کس کو؟ لفظ اللہ کو، کہ وہ صفت ہے. لم یکن قولہ لا الہ الا اللہ توحیدا، تو لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہو سکتی. تو لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہو سکتی. اچھا، اب مصنف کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، لا الہ الا اللہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا. تو اب فرما رہے ہیں کہ اگر الہ اور اللہ دونوں ایک ہو جائے، کہ الہ بھی صفت اور اللہ بھی صفت، تو پھر توحید کیسے ثابت ہوگی؟ لا الہ الا اللہ سے توحید ہی ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر معبود. اس کا مطلب تو کیا ہوا؟
معبود ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اب کیا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اسے علم مانا جاوے. جب اسے کیا مانا جاوے؟ کہ اللہ یہ علم ہے اور الہ یہ وصف ہے. الہ یہ کیا ہے؟ وصف ہے. تو اب نفی ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ لفظ اللہ کو بطور عالمیت کے تسلیم کیا جاوے. اگر اللہ کو وصف کے طور پر تسلیم کرے تو لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ثابت نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ سے، کیونکہ آپ کو یہی ترجمہ کرنا پڑے گا، نہیں ہے کوئی معبود مگر معبود. تو اس طرح سے تو توحید ثابت نہیں ہوگی. جبکہ لا الہ الا اللہ سے اصل مقصد کیا ہے؟ توحید کو ثابت کرنا. كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اب ہر جگہ پر وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اب اگر اسی اللہ کو آپ وصف قرار دے دو تو وہ تو اس کا اطلاق، تو وصف بولا تو قابل اشتراک ہو گیا. قابل اشتراک ہو گیا تو ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. جب ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوگا تو پھر اللہ پر کب اس کا اطلاق ہوگا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ علم مانے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے. مثل لا الہ الا الرحمن فإنہ لا یمنع الشرک، جیسے کہ لا الہ الا الرحمن. کیا مطلب؟ کہ لا الہ الا الرحمن اگر بولا جاوے تو اس صورت میں یہاں پر بھی توحید ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن یہ کیا ہے؟ صفت ہے. الرحمن کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر رحمان، مہربانی کرنے والا. تو صرف مہربانی کرنے والی صفت تو بہت ساروں میں پائی جاتی ہے. اب ہم یہ کہے کہ رحمان کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو تو ایک مسئلہ شرعی ہے، لیکن مسئلہ لغوی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اس کو مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کو کیا کہا جاتا تھا؟ رحمان الیمامہ کہتے تھے اس کو. کیا کہتے تھے اس کو؟ رحمان الیمامہ، کہ یمامہ کا رحمان. تو اگر یہ ایسا ہی ہے کہ رحمان علم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رحمان تو وصف ہے. تو جیسے رحمان سے توحید نہیں ثابت ہوتی، ایسے ہی اللہ سے بھی توحید ثابت نہیں ہوگی اگر آپ اسے وصف مان لیں اور صفت مان لیں. اس لیے لا محالہ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ یہ علم ہے. اللہ یہ علم. اس لیے آگے بین کہ لا یمنع الشرک، اس لیے کہ وہ شرکت سے مانع نہیں ہے، یعنی مانع شرکت نہیں ہے، وصف ہے اس لیے، بلکہ قابل شرکت ہے. تو یہ دو لفظ ذہن میں ہونے چاہیے کہ وصف قابل شرکت ہوتا ہے اور علم مانع شرکت ہوتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر لا محالہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ یہ علم ہے. اللہ یہ کیا ہے؟ علم. یہاں تک کہ مصنف نے بات بیان کر دی. اب اس کے بعد مصنف اپنا رجحان بیان کر رہے ہیں. مصنف کیا کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک کیا راجح ہے. تو فرماتے ہیں والأظہر، مصنف نے ایسی رائے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم اور وصف دونوں میں تطبیق ہو جائے، دونوں میں تعارض باقی نہ رہے. تو تطبیق کے لیے مصنف فرماتے ہیں والأظہر، اور راجح اور زیادہ بہتر اور اغلب اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہو وصف فی اصلہ، لفظ اللہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو وصف ہے، لیکنہ لما غلب علیہ بحیث لا یستعمل فی غیرہ وصار کالعلم مثل الثریا والصعق
اجری مجراہ فی اجراء الوصف علیہ وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة عليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا. مصنف نے بڑی دقیق بحث یہاں پر اٹھائی ہے بڑی دلچسپ. اگر آدمی کو دلچسپی ہو تو مصنف کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ راجح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے. اصل کے اعتبار سے، مگر اس کا استعمال اللہ کی ذات پر اتنا کثرت سے ہونے لگا کہ وہ عالم کی طرح ہو گیا. وہ عالم کی طرح ہو گیا، عالمیت اس پر غالب آ گئی. چاہیے مصنف ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مصنف کو ایسا کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 جو ہے، اس آیت کو صحیح معنی دینے کے لیے مصنف نے اس رائے کو اختیار کیا ہے. ابھی وہاں پر پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مصنف کو ایسا کیوں کہنا پڑا اور مصنف کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے، وہ اس آیت سے تعلق رکھتا ہے. تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے، مصنف کہتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ یہ اصلاً وصف ہے. یہ اصلاً کیا ہے؟ وصف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الالہ سے بنا ہے. الہون سے بنا ہے نا. چاہے کسی نے اس کو ولا سے مانا ہو، چاہے لاہ سے مانا ہو، چاہے الہ سے مانا ہو، لیکن بنا تو ہے کہ کسی نہ کسی سے مشتق ہے. اس سے پھر وہ کیا بنا ہے؟ اللہ بنا ہے. کہ الف لام عوض کا ہے. الف لام حرفی اور غیر حرفی، زائد اور غیر زائد، اس میں سے کوئی نہیں. الف لام عوض ہی ہے، اسی لیے اس کے اوپر یا حرف ندا کا داخل ہونا بھی کیا ہے؟ درست ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے دیکھا جاوے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ قواعد کا لحاظ کیا جاوے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہن سے اللہ بنا ہے. الہن سے کیا بنا ہے؟ یہ بحث کب ہوگی؟ جب اسے اصلاً وصف مانا جائے. ورنہ آپ نے کسی عالم کے بارے میں سنا کبھی کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ایسا تھا اور وہ ایسا ہو گیا؟ نہیں، عالم تو عالم ہوتا ہے. زید کے بارے میں سنا آپ نے کہیں کہ زید کا مشتق منہ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ طالب علم زید ہی سنتا ہے. سے سننا شروع کرتا ہے عربی اول سے، کہاں تک سنتا رہتا ہے؟ دورے حدیث شریف تک. استاد جتنا زید استعمال کرتا ہوگا اتنا اور کوئی استعمال بھی نہیں کرتا ہوگا، اس لیے کہ نحویوں نے انہوں نے اتنا کثرت کے ساتھ اس نام کو استعمال کیا کہ کہیں بھی مثال دینے کی بات آئے تو بڑی مشکل سے خالد اور حامد کو لانا پڑتا ہے، ورنہ سیدھا اٹھا کے زید ہی آ جاتا ہے. اب لیکن آج تک کہ کسی نے بحث کی کہ زید کا مشتق منہ کیا ہے، نہ کبھی ذہن میں آیا، نہ کسی نے اس کی تحقیق کی. کون زید ہے وہ بھی پتا ہے نہیں. صرف تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عالم کے لیے مشتق منہ کی تلاش اور جستجو ہوتی نہیں. اور یہاں پر اس کے لیے جستجو ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں وصفیت پائی جاتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں وصفیت کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی. لہذا فرما رہے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے، استعمال کرتے کرتے اس پر عالمیت غالب آ گئی. لا یستعمل فی غیرہ، تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا ہے. صار کالعلمی، تو یہ علم کے جیسا ہو گیا.
علم نہیں ہوا, مصنف کیا بول رہے ہیں, علم کے جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف اگر اس کو یہ کہہ دیتے کہ وصار علمن تو بات الگ ہو جاتی. وصار کالعلمی, بالکل وہ بلقیس کے جیسا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تیرا ہے, یہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اس کو پوچھا تھا نا کہ یہ تخت تیرا ہے. قال عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر وام اكفر. تو جب اس نے دیکھا تو بڑی چالاک تھی, وہ ایسی ہی چالاک تھی جیسے ہمارے امام بیضاوی بھی اس سے کم ہے نہیں. تو اس نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ہاں بھی نہیں اور نہ بھی نہیں, بین الہاں والنا. بولتی ہے کأنہو ہو, لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. اب اگر سلیمان علیہ السلام ایسا بولتے تو تیرا تھوڑی ہے, تو کیا میرے کہاں بولا کہ میرا ہے, میں نے تو کہا کہ ایسا لگتا ہے. اور اگر وہ ایسا بول دیتے سلیمان علیہ السلام ہاں تیرا ہی ہے, تو کہا میں نے نہ کہا, میں نے تو کہا کأنہو احتمال ہے. تو ایسا لفظ سے استعمال کیا کہ اس کو راستہ ملے کہ ہاں بولے, اگر اس کا بھی ہے تب بھی اس کو جواز مل جاوے کہ میں نے تو کہا تھا کہ کأنہو لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے, اور نہ بولے تو میں نے تو لگتا ہو کہا, میں نے ایسا تھوڑی کہا کہ میرا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس راستے تھے. تو اس لیے ہمارے مصنف کو چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو اچھی طرح سے سمجھانا ہے, اس لیے مصنف نے کہا وصار کالعلمی, وہ علم کے جیسا ہو گیا. اب کیا ہے, جب علم کے جیسا ہو گیا تو کبھی اگر اس کو وصف کے طور پر بھی استعمال کر لیا جائے گا تو کام چلے گا, لیکن اس کو علم کہہ دیا جاتا تو پھر وصف کے طور پر اس کا استعمال درست ہوتا نہیں. اور نیچے والی آیت میں آیت کے معنی اور مراد کو صحیح کرنے کے لیے ان کو وہاں پر معنی لینا پڑے گا وصف والا, تو اس کا معنی صحیح ہوگا, ورنہ معنی صحیح ہوگا نہیں.